Back to my YouTube channel. I welcome you all on this platform. My name of Patarian Academy. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامیات کے موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹڈ فرام بیسک ٹو ایڈوانس اسلامیات کے MCQs. چلیے وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. یہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا، یہ ہے، 1 منٹ پین لے لیں. ٹھیک ہے، یہ ون لائنر کے فارم ہے کیونکہ MCQ میں بہت سارا ٹائم چلا جاتا ہے، تو اس کو میں نے ون لائنر میں کیا ہے تاکہ جلد سے جلد بہت ساری چیزیں کم ٹائم میں حاصل کی جائیں. اور اگر آپ کے پاس آلریڈی اسلامیات کے MCQs ہے تو آپ کی اچھی خاصی ریپیٹیشن بھی ہو جائے گی، ریویژن بھی. ہولی پرافٹ واز بارن ان 571. جی ہاں، یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کس ایئر میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا 571 AD. اگر دن کی بات کی جائے تو عموماً میں نے جتنی دفعہ بھی یہ ڈیٹ پڑھی ہے تو 22 اپریل ہی سنی ہے. آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل کو پیدا ہوئے تھے. اگر آپ سے دن کی بات کی جائے تو دن جو ظاہر کیا جاتا ہے دیٹ از منڈے. تو ہولی پرافٹ واز بورن ان 571 میں پیدا ہوئے. اگر ہم بات کریں ایئر کی تو 571 ایئر ہے، اور دن کی بات کریں ڈیٹ کی تو 22 اپریل، اور دن جو تھا دیٹ از منڈے. سیکنڈ جو ہے فادرس نیم حضرت عبداللہ. جی ہاں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا، تو ان کا نام تھا حضرت عبداللہ. اگر ان کی مدر کا نام کی بات کریں تو دیٹ از حضرت آمنہ. جی ہاں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام جو تھا حضرت آمنہ تھا. اگر ہم بات کریں گرانڈ فادر، جو ان کے گرانڈ فادر تھے دیٹ از وہاب بن عبد المناف. جی ہاں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میٹرنل کہتے ہیں نانا کو، ٹھیک ہے نا. تو اگر کہیں بھی کسی کے آگے میٹرنل لگا جائے تو وہ ان کا جو تعلق ہوتا ہے ان کی مدر کے سائڈ سے ہو جاتا ہے. تو آپ کے جو نانا ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ میٹرنل گرانڈ فادر. تو ان کے جو نانا تھے ان کا نام تھا واہب بن عبد المناف. تو عبد المناف جو تھے وہ ان کے میٹرنل گرانڈ فادر تھے. اگر ہم بات کریں میٹرنل گرانڈ مدر کی دیٹ از بترا، تو ان کی جو نانی محترمہ کا نام تھا دیٹ از بترا. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ان کے نانا کا نام تھا مناف اور ان کی جو نانی تھی دیٹ از بترا. ریئل نیم آف عبد المطلب واز شبا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عبد المطلب ریئل نیم حضرت عبد المطلب کون سا کیا تھا، دیٹ از شبا. ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے جو آپ کو پتہ ہے. گرانڈ مدر نیم کی بات کریں، یہ عبد المطلب ان کے گرانڈ فادر تھے. اور گرانڈ مدر کی بات کریں دیٹ از فاطمہ. تو ان کی جو دادی محترمہ تھی ان کا نام جو تھا فاطمہ تھا. والد کا نام عبداللہ، مدر کا نام حضرت بی بی آمنہ، نانا کا نام عبد المناف، نانی محترمہ کا نام بترا، دادا کا نام جو تھا ان کا نام تھا عبد المطلب اور ان کا جو ریئل نیم تھا دیٹ از شبا. اور گرانڈ مدر مینس دادی کا جو نام تھا دیٹ از حضرت فاطمہ. 10th از اے نمبر آف انکل اور 6 از آنٹ. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے چاچے اور چاچیاں تھیں، تو ان کے پاس 10. ان کے جو چاچے تھے ٹوٹل ان کا نمبر تھا 10، اور ان کی جو آنٹی تھی چچیاں وہ 6 تھی. ٹھیک ہے نا. آنٹس 10 انکل تھے، 6 ان کی آنٹس تھی. ٹھیک ہے نا. اگر ہم بات کریں یہ آنٹ مینس یہ دیکھ لیجیے گا کہ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجیے گا پرافٹ جرنی ٹو سیریا وتھ ابو طالب ود ایج آف 12. جی ہاں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کس ایج میں سفر کیا تو دیٹ از 12. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے جو سفر کیا تھا سیریا میں، یہ بعض کا MCQ میں پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے کس ایج میں سفر کیا. دیٹ از 12 ایئر جب ان کی ایج تھی تب انہوں نے سفر کیا. 25 ایئر میریڈ ود حضرت خدیجہ. جی ہاں، 12 سال کی عمر میں انہوں نے سیریا کا سفر کیا، اور انہوں نے سفر کیا ابو طالب کے ساتھ جو حضرت علی کے والد محترم ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جب ان کی 25 سال عمر کی تھی تب انہوں نے شادی کی، اور اس ٹائم بھی حضرت بی بی خدیجہ کی جو عمر تھی دیٹ واز 40 ایئرس.
ٹھیک ہے نا. اگر ہم بات کریں حضرت خدیجہ ایکسیپٹڈ اسلام فرسٹ اینڈ وومن ان آل. اگر آپ سے پوچھا جائے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا, دیٹ از حضرت خدیجہ. حضرت ابو بکر ایکسیپٹڈ فرسٹ اینڈ مین. تو عورتوں میں حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ, اور جو بڑے مرد تھے, مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا دیٹ از حضرت ابو بکر. حضرت علی نے جو تھا ایکسیپٹڈ ان چلڈرن. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے کیا, دیٹ از حضرت علی علیہ السلام. ورقہ بن نوفل ویریفائڈ پرافٹ فار دا فرسٹ ٹائم. جی ہاں, جب وہ غار میں تھے, تو غار حرا میں, تو وہاں پر ان کو جو حضرت جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے ان کو جب کہا کہ اقرا پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا, تب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے. تو وہ یا ایک طرح سے ان کو ایک عجیب کیفیت تھی, تو وہ جلدی حضرت بی بی خدیجہ کے پاس ہے. وہ ان کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے, جن کو جو کرسچینٹی ریلیجن کے بڑے ایک عالم تھے. تو انہوں نے ان کو بتا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے ایک منتخب پروفٹ ہیں, اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں. تو ورقہ بن نوفل جو تھے وہ ویریفائڈ کر کے تھے فار دا فرسٹ ٹائم. دیکھیں میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں ایک بہت ہی ایک کہہ لیتے کہ ایک نوائس بگنر آپ کہہ لیں اسلام کے معاملے میں. میری کوئی ایک اسلامک اسٹڈیز کا کوئی اسکالر سچ تو نہیں, میں بھی آپ کی طرح ایک سادہ سا طالب علم ہوں. تو اگر کہیں کہ کچھ غلطی ہو جائے تو میں اس کے لیے ابھی سے ہی ہاتھ جوڑ کے معافی کر لیتا ہوں. ہولی پرافٹ ہیڈ 4 ڈاٹرس, 3. جی ہاں, حضور السلام کے پاس ان کی جو ڈاٹرس تھیں, بیٹیاں تھیں, وہ 4 ان کا نمبر ہے, اور ان کے جو بیٹے تھے ان کا نمبر 3 بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایٹ دا ایج آف 40 ہولی پرافٹ ریسیوڈ فرسٹ وے. جی ہاں, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی عمر تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل وحی لے کے آئے, تو ان کی جب عمر تھی دیٹ واز 40 ایئرس. 622 ہولی پرافٹ مائگریٹڈ ٹو مدینہ. جی ہاں, جب ہم میٹرک میں تھے تو سندھ ٹیکسٹ بک پر میں میرے خیال سے سیکنڈ لیسن یہی ہے, 6 میں 9 میں, اور یہی ہے کہ حضور مدینہ میں نے جب ہجرت کی تو مدینہ میں انہوں نے کس ایئر میں ہجرت کی, تو 622. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایئر میں انہوں نے مدینہ کی ہجرت کی, 622. حضرت حلیمہ واز فوسٹر مدر آف ہولی پرافٹ. فوسٹر مدر کہا جاتا ہے کیئر کرنے والی. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے, تو وہ ان کی فوسٹر مدر ہے. فوسٹر مدر وہ مدر ہوتی ہے جو آپ کو لک آفٹر کرتی ہے. عرب میں یہ ایک ٹریڈیشن تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان کو گاؤں کے سائڈ بھیج دیتے تھے تاکہ وہ اچھی لینگویج عربک کچھ وہاں کی زندگی جیے, کیونکہ وہ بہتر لائف سی بنسبت شہر کی زندگی سے. وہاں فزیکل بھی نشو و نما ہوتی تھی اور لینگویج بھی اچھی عربک وہ سیکھ لیتے تھے. اس وجہ سے بچوں کو مدر کے حوالے کیا جاتا, فوسٹر مدر کے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر مدر تھی. بیسائڈ حضرت حلیمہ ہولی پرافٹ سیڈ ایمن از آلسو مائی مدر. تو اگر یہ تو ہے کہ حضرت آمنہ نے ان کو جنم دیا, لیکن ان کی فوسٹر کیئرنگ جو تھی, جن کو فوسٹر مدر کہا جاتا ہے, ان کے علاوہ مدر کے علاوہ تو وہ حضرت حلیمہ تو ہے ہی ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ کوٹ کیا ہے کہ ایمن بھی ان کی جو ہے وہ مدر ہے. تو اب 3 آ گئے, حضرت آمنہ, حضرت حلیمہ اور حضرت ایمن, جس میں جو ان کی فوسٹر مدر ہے وہ حضرت حلیمہ ہے اور ایمن ہے. چلیے جی نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. پین لے لیتے ہیں. نیم دا فوسٹر مدر آف دا ہولی پرافٹ. کون سی ہے فوسٹر مدر؟ حضرت حلیمہ کا ہم ذکر کر چکے ہیں, حضرت صوبیہ اور حضرت خولا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہیں, یہ بھی نیم دا فوسٹر مدر آف دا ہولی پرافٹ. کون سی؟ حضرت حلیمہ, حضرت صوبیہ, حضرت خولا. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہم نے ابھی تھوڑی دیر حضرت ایمن کا بھی ذکر کیا. تو حضرت حلیمہ, حضرت صوبیہ, حضرت خولا اور حضرت ایمن. ہاؤ مینی ایئرس آفٹر دا برتھ حضرت آمنہ ڈائڈ؟ 6 ایئر. جی ہاں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال گئے تو ان کی والدہ محترم اس جہان سے چلی گئیں. ہاؤ مینی ایئرس آفٹر دا برتھ آف ہولی پرافٹ حضرت آمنہ ڈائڈ؟ 6 ایئرس. شیما واز اے فوسٹر سسٹر آف دی ہولی پرافٹ. کہ ان کی ریئل بہن تو نہیں شیما, لیکن ان کی فوسٹر سسٹر, ساتھ میں ایک ہی گھر میں وہ
پلے بڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو شیما جو تھے ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ وہ ان کی فوسٹر سسٹر ہے. حضرت حلیمہ لکڈ آفٹر دا ہولی پروفٹ فار 4 ایئرس. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال لک آفٹر کیا، تو وہ جو نمبر بتا رہے ہیں حضرت حلیمہ نے 4 ایئرس. حضرت حلیمہ لکڈ آفٹر ہولی پروفٹ فار 4 ایئرس، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ دیکھیں 35 واز دی ایج ایٹ دا ٹائم آف حجر اسود انسیڈنٹ. جی ہاں، حجر اسود ایک بلیک اسٹون تھا جس کو خانہ کعبہ میں نصب کرنا تھا، تو اس کے لیے اس کو نصب کرنے کے لیے کچھ پرابلم آ گیا ٹرائبس میں. ہر ایک ٹرائب چاہ رہا تھا کہ یہ پاک مقدس اسٹون وہ لگائیں خانہ کعبہ میں، تو اس کا حل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. بہرحال اس ٹائم جو ان کی ایج تھی دیٹ واز 35 ایئرس. 35 واز دی ایج آف دا ٹائم آف حجر اسود انسیڈنٹ. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر اسود کے ٹائم کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج تھی حجر اسود کے انسیڈنٹ کے ٹائم میں دیٹ از فار 35 ایئر. حضرت بلال حبشی واز دا فرسٹ سلیو ٹو ایکسیپٹ اسلام. جی ہاں، ہم نے عورتوں میں بات کی تھی، حضرت خدیجہ بڑوں میں بات کی تھی، تو حضرت ابو بکر بچوں میں بات کی تھی، تو حضرت علی علیہ السلام سلیو میں اگر آپ سے پوچھا جائے، کیونکہ اس ٹائم سلیو بھی ہوتے تھے، تو سلیو جو تھے وہ حضرت بلال حبشی تھے واز دا فرسٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام. جی ہاں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سلیو میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا، دیٹ از حضرت بلال حبشی. وائف آف ابو لہب یوز ٹو اسپریڈ تھرون ان دا وے آف پرافٹ ان دا 4th ایئر پرافٹ. جی ہاں، جب حضور سال کے نبوت کو 4 سال ہو گئے تھے تب جو تھے ابو لہب کی جو وائف تھی وہ کانٹے وغیرہ پھینک دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں. تو وائف آف ابو لہب یوز ٹو اسپریڈ تھرون ان دا وے آف ہولی پرافٹ ان دا 4th ایئر آف پرافٹ. حضرت ہوم آف حضرت ارقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیچنگ دیتے اسلام کی، تو وہ کس گھر میں دیتے تھے، تو وہ گھر تھا حضرت ارقام کا. اور بعض کا جب اسکول کا آپ نے کہیں کچھ اسکول کا نام دار ارقام کے بھی نام سے سنا ہوگا. تو یہ سیٹ آف لرننگ تھا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سیٹ آف لرن کون سے اسلام کی پہلے تو آپ دار ارقم بھی کہہ سکتے ہیں، ارقم. تو ہوم آف حضرت ارقم یوز ٹو سینٹر آف سیکرٹ پریچنگ آف ہولی پروفٹ. 7th جو ایئر تھا نبوی کا بائیکاٹ آف بنو ہاشم بگن. بنو ہاشم کا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو بنو ہاشم کا جو بائیکاٹ تھا، جب لوگوں نے ان کا سوشل بائیکاٹ وغیرہ کیا، تو وہ کس ایئر میں کیا، 7th نبوی، نبوت کے 7 سال جو 7th ایئر تھا، اس ٹائم نے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا تاکہ پریشرائز کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک کی جو ٹیچنگ وغیرہ ہے وہ چھوڑ دیں. تو 7th ایئر آف نبوی آف بائیکاٹ آف بنو ہاشم، 7th یاد رہے، 7واں نمبر 7th ایئر آف، یہ آپ کو بتائیں 7th نبوی بائیکاٹ بنو ہاشم بگن. حضرت آدم میٹ ود دا ہولی پرافٹ آن دا فرسٹ اسکائی. جی ہاں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا پہلے پہ کس سے ملے، دوسرے پہ کیسے، تیسرے پہ کیسے، یہ آپ کو بچے. اب آ گئے ہم سیکنڈ پہ، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ آن سیکنڈ. پہلے پہ حضرت آدم علیہ السلام. اگر ہم بات کریں سیکنڈ کی، تو سیکنڈ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ دونوں ان کے ساتھ. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو تیسرے آسمان پہ ملے. 4th پہ حضرت ادریس ملے. 5th پہ بات کریں تو حضرت ہارون. 6 پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملے. اور 7ویں پہ حضرت ابراہیم. پہلا اور آخری آپ یاد کر سکتے ہیں، پہلے پہ حضرت آدم، اور 7th جو اسکائی تھا جب وہ اللہ پاک سے معراج پہ گئے، تو ان 7th اسکائی پہ ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی. القصوہ از اے نیم آف کیمل یوز اونلی پرافٹ. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیمل یوز کرتے تھے اس کا نام تھا قصوہ. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پرافٹ پرچیز لینڈ ایٹ مدینہ فرام 2 آرفن. جب مدینہ گئے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ان کو ایک مسجد بنانی تھی تاکہ ایک سینٹر ہو، تاکہ اس میں بندے نماز پڑھے، عبادت کرے، جو بھی ایک انہوں نے مسجد بنائی تھی. تو اس کے لیے انہوں نے ایک جو پراپرٹی زمین خریدی تھی وہ 2 آرفن بھائیوں سے خریدی تھی. تو ان کا نام تھا سہل اور سہیل. سہل اور سہیل یہ نام آپ کو ایس سے یاد ہونے چاہیے، سہل اور سہیل. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بھائیوں سے وہ پراپرٹی وغیرہ خریدی تھی. چارٹر مدینہ جو تھا وہ ایشو ہوا تھا فرسٹ ہجری آفٹر دا ہجرت. 1A کا مطلب ہے آفٹر دا ہجرت. تو چارٹر مدینہ واز ایشوڈ آفٹر دا فرسٹ ہجرت. اور اس میں آرٹیکل کتنے، 57. جی ہاں، یہ ابھی CSS کی MPT ٹیسٹ میں آیا بھی تھا کہ
کہ چارٹر آف مدینہ میں کتنے آرٹیکل ہے، 55 56 57 ایسا کچھ اس میں آپشن بھی تھے، تو اس کے اندر جو آرٹیکل ہے وہ دیٹ از 57۔ چارٹر آف مدینہ کب ایشو کیا تھا؟ ہجرت کے 1 سال بعد، ہجرت کے 1 سال بعد، فرسٹ ہجری مینس فرسٹ ہجری میں ہی انہوں نے یہ کر دیا، 1 ہجرہ آفٹر دا فرسٹ، تو ٹھیک ہے۔ اور اس میں اگر ہم آرٹیکل کی بات کریں تو اس کے اندر جو آرٹیکل ہیں دیٹ از 57۔ ٹرانسفر آف قبلہ واز آرڈرڈ سیکنڈ آفٹر ہجرہ، سیکنڈ ہجری میں۔ قبلہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ جو تھا وہ فلسطین کی طرف جو تو ہماری مسجد ہے اس طرف تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن بعد میں قبلہ چینج ہوا کہ اب آپ نے اس طرف نماز کر کے پڑھنی ہے۔ تو یہ کس ایئر میں واقع ہوا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ تو یہ سیکنڈ ہجرہ میں ہوا۔ فرسٹ ہجرہ میں کون سا ہوا؟ چارٹر آف مدینہ کے، اس میں کتنے آرٹیکل تھے؟ 57۔ ٹرانسفر آف قبلہ سیکنڈ ہجرہ، اور تقریباً 18 منتھ مینس دوسرا سال تھا لیکن اس کا جو 18 منتھ تھا تب ہوا تھا ٹرانسفر آف قبلہ۔ چلیے جی، یہ تھوڑا سوال ہے۔ فرسٹ غزوہ اسلام واز ودان، جی ہاں یہ بہت بار پوچھا، غزوہ وہ ہوتی ہے جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ تو فرسٹ غزوہ آف اسلام واز ودان ابوا، فاٹ ان 12 منتھ آف ہجرہ۔ جی ہاں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پہلی جنگ کون سی تھی تو فرسٹ غزوہ آف اسلام جو تھی وہ ابوا تھی، اور 12 منتھ آف ہجرہ، فرسٹ ہجرہ، ہجرت کے 12 منتھ میں ہوئی تھی۔ فرسٹ غزوہ آف اسلام کون سی؟ دیٹ از ودان یا ابوا، اور فار 12 منتھ آف ہجرہ۔ جنگ بدر جو تھی وہ ہوئی تھی سیکنڈ ہجری میں، اور اس میں مسلمانوں کے تعداد تھے 313۔ اور ابھی جو سیاست میں آتا دیٹ واز جنگ احد کے ہجری میں ہوئی تھی 2 3 4۔ تو جنگ بدر کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے 2 میں ہوئی تھی، اور اس میں جو مسلمان کی تعداد تھی 313، اور غالباً جو کفار تھے وہ 1000 کے قریب تھے۔ نمبر آف حدیث کلیکٹڈ بائی حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے کتنی احادیث وہ ہوتے ہیں جو کام، جو سینس، جو کوٹیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوں یا کی ہوں تو انہیں احادیث کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو حضرت ابو ہریرہ نے لکھی ہیں یا کوٹ کی ہیں تو انہوں نے کتنی کی ہیں؟ 5374۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نمبر آف احادیث کلیکٹڈ بائی حضرت ابو ہریرہ 5374۔ جی ہاں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نمبر آف احادیث کلیکٹڈ بائی حضرت ابو ہریرہ 5374، 5374۔ پرافٹ نوح نون ایز شیخ الانبیاء، جی ہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس پرافٹ کا ٹائٹل جو ہے وہ شیخ الانبیاء ہے۔ یہ پوچھے جاتے ہیں، کامن ہے، یہ آپ کو آنے چاہیے۔ تو پرافٹ جو ہمارے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کو کہا جاتا ہے شیخ الانبیاء، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پرافٹ نوح واز نون ایز شیخ الانبیاء۔ ابو عبیدہ بن جرح واز امین الامت، جی ہاں حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا تھا شیخ الانبیاء، ابو عبیدہ بن جرح کو کیا جاتا ہے امین الامت، امت کے امین، یہ آپ کو پتہ۔ ابو عبیدہ بن جرح۔ حضرت عمر پرپوز آزان فار دا فرسٹ ٹائم، کس اصحابی نے یہ پرپوز کیا کہ آزان دی جائے لوگوں کو کلیکٹ کرنے کے لیے؟ تو وہ تھے حضرت عمر علیہ السلام، اسلام کے دوسرے خلیفہ۔ حضرت عمر پرپوز آزان فار دا فرسٹ ٹائم۔ دا ڈوم اوور دا سیکرڈ گریو ہولی پرافٹ از نون ایز گنبد خضرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گریو ہے ان کے اوپر جو گرین کلر کا آپ کو نظر آتا ہے اسے کہا جاتا ہے عربک وغیرہ میں گنبد خضرا۔ اس پہ نعتوں میں بھی ان کا نام یہ ذکر آتا ہے، صحیح نا۔ بیت المعمار از اے پلیس ویئر 70,000 اینجلس ور سرکلنگ ڈیورنگ دا ہولی اسیشن۔ تو بیت المعمار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ 70,000 فرشتے گھوم رہے تھے جب ہولی اسیشن ہے، جب پرافٹ اوپر ہیں، ہولی اسیشن تو اسے ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیت المعمار ایک ایسی جگہ جہاں پہ 70,000 فرشتے سرکولیٹ کر رہے تھے، سرکولیٹ میں نا چکر لگانا گول گول، تو بیت المعمار، بیت المعمور از 7th ہیون۔ سو بیت المعمور جو ہے، معمور وہ 7ویں جنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پر 70,000 فرشتے تھے جب ہولی سیشن ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور بیت المعمار ایک 7ویں جنت ہے، اسے کہا جاتا ہے بیت المعمار۔ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافی اسٹیبل کر لیا اور ایک مکہ والوں سے ایک PCB ٹریٹی سائن کر لی تھی تو انہیں خطوط وغیرہ بھی لکھنے شروع کیے تھے۔ تو
تو جب انہوں نے خطوط وغیرہ تو 4 کنگ ایسڈ اسلام ہولی پرافٹ سینٹ لیٹرس. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کتنوں نے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو بادشاہ تھے ان کی یہی فلسفی تھی کہ اگر بادشاہ ان کے ایکسیپٹ کر لیں گے تو ان کی جنتا، ان کے فالوورز بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کا ایک سسٹم شروع کیا تھا کہ انہوں نے، جیسے ایران کے دے خسرو انہوں نے تو نہیں ایکسیپٹ کیا تھا، حالانکہ انہوں نے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خط مبارک بھی پھاڑ دیا تھا. تو یہ ہے. لیکن اگر ہم اوورال بات کریں کہ کتنے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مبارک قبول کی، تو آپ کا جواب 4 کنگ نے ایکسیپٹ کیا تھا جب ان کو خط وغیرہ لکھیں. مائگریشن فرام مکہ ٹو ابیسینیا، جی مائگریشن فرام مکہ ٹو ابیسینیا، جب ان کو تکلیفیں دی گئی مسلمانوں کو تو مسلمان، کیونکہ مکے میں کفار تھے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ باتیں کر رہے تھے تو ان کے انٹرسٹ کو، ان کے پولیٹیکل، ان کے اکنامک انٹرسٹ وغیرہ کو ہرٹ کر رہی تھی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوور وغیرہ تھے ان کو تنگ کیا، ان کو پرسیکیوٹ کیا. تو لوگوں نے ابیسینیا جو کہ برسہ ہی قریب ملک تھا جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے، وہاں پہ مائگریٹ کیا. تو مائگریشن فرام مکہ ٹو ابیسینیا ٹک پلیس ان 7th month of 5th year آف دا مشن. مینس اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کب کی مائگریشن، تو آپ کا جواب ہوگا 7th month of 5th year آف مشن، مینس 5 سال ہو چکے تھے. ٹوٹل آف مائگریشن فرام واز 15. جو پہلے مائگریشن ہوئی تھی ابیسینیا، مکے سے لوگ مائگریٹ کر گئے تھے، کتنے تھے؟ 15. اس میں 11 مرد تھے، 4 عورتیں. سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ، اور جو سیکنڈ مائگریشن لوگوں نے پہلی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے دیٹ واز ان ابیسینیا، اور اگر آپ سے پوچھا جائے سیکنڈ کا تو دیٹ از واز حبشہ. سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ، اور جو سیکنڈ مائگریشن ٹو ابیسینیا، پہلی جو ہوئی تھی دیٹ از ابیسینیا، سیکنڈ واز حبشہ. سیکنڈ ٹو ابیسینیا جو ہوئی تھی پہلی کے بعد دوسری ابیسینیا میں، اس میں 101 لوگ تھے، اس میں 101 پیپل تھے with 18 women، 101 مرد وغیرہ کہہ لیں، اور اس میں 18 عورتیں بھی شامل تھیں. آفٹر آمنا's death ایمن looked after، جی ہاں حضرت آمنہ کی وفات کے بعد جنہوں نے خیال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیٹ از ایمن. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلے جی نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. آفٹر حرب فجر پرافٹ ٹک پارٹ ان حلف الفضول. حرب فجر بھی ایک طرف سے فائٹ کی تھی، تو آفٹر حرب فجر پرافٹ ٹک ان پارٹ ان حلف الفضول. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب فجر کے بعد کس چیز میں حصہ لیا، تو دیٹ از حلاف الفضول. After حرب فجر Prophet took part in حلف الفضول. Prophet made second business trip to Syria in 24th year of ایلیفنٹ کا وہ سال ہے جب یمن کا ایک شہزادہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو توڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ وہی سیم ہی یمن میں بنائے، تاکہ لوگ جو آتے ہیں دور دور سے وہاں آئیں تاکہ ان کا بینیفٹ ہو. تو اسی سال اللہ پاک نے ان کا ابابیل سے نیست و نابود کیا، تو اس ایئر کو ایلیفنٹ کا ایئر کہا جاتا ہے. اور 24 سال بعد، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کو بتائیں. تو پرافٹ میڈ سیکنڈ، پہلی انہوں نے کی تھی جب ان کی عمر مبارک 12 سال تھی. تو سیکنڈ کا اگر پوچھا جائے کہ سیکنڈ وہ کب سیریا گئے، جسے شام بھی کہا جاتا ہے، تو وہ 24th ایئر آف ایلیفنٹ. یہ آپ دیکھ لیجیے گا. فرینڈ آف خدیجہ نفیسہ کیریڈ میسج آف نکاح. جب بزنس ٹرپ کے حساب سے وہ گئے تھے سیریا تو کافی بینیفٹ ہوا، تو حضرت خدیجہ نے پیغام وغیرہ بھیجا نکاح وغیرہ کا. تو وہ جو پیغام لائی تھی حضرت خدیجہ کی، جو آپ یہاں پہ فرینڈ لکھا ہے وہ لائی تھی، ان کا نام تھا نفیسہ. سر نیم آف حلیمہ سعدیہ واز خطاب. جی ہاں، یاد دیکھیں، سر نیم آف حلیمہ سعدیہ واز خطاب. تو ان کا جو سر نیم تھا، ہر کسی کا سر نیم ہوتا ہے، تو حضرت حلیمہ کا جو سر نیم تھا دیٹ از قبطہ. ٹھیک ہے نا، میں نے شروع میں لاسٹ میں تھوڑا پرناؤنس غلط کیا تھا. یہ ہے قبطہ، سر نیم آف حضرت حلیمہ سعدیہ دیٹ از قبطہ. ٹھیک ہے نا، قبطہ. سر نیم آف پرافٹ واز ابو القاسم. تو سر نیم جو تھا پرافٹ کا دیٹ از ابو القاسم. ٹھیک ہے نا. میں اگین یہاں پہ کہہ دوں کہ اگر کچھ مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں معذرت کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ کہیں پہ کچھ الفاظ، کیونکہ یہ ایک ریلیجن ہے، سیکرڈ ہے، اور اگر کہیں پہ کچھ غلط ہو جائے تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں آلریڈی ابھی سے ہی. پرافٹ کا جو سر نیم آف دا پرافٹ کیا تھا؟ ابو القاسم. دایا آف دا پرافٹ واز شفا، ہو واز مدر آف
تو دایا جو تھی پرافٹ کی ان کا نام تھا شفا. اگر آپ سے پوچھا تھا کہ دایا کون تھی پرافٹ کی, دیٹ از شفا واز مدر آف عبد الرحمن بن عوف. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے دایا آف پرافٹ کون تھی, دیٹ از شفا, اور وہ مدر تھی عبد الرحمن ابن عوف کی. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. چلے جی ہم بات کریں عبد المطلب ڈائیڈ ان 579. جی ہاں, اگر آپ سے 571 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور عبد المطلب جو کہ ان کے گرانڈ فادر تھے, ٹھیک ہے, دادا تھے, تو ان کی جو وفات ہوئی ہے دیٹ از 579. مسراز سلیو آف خدیجہ کمپنی مسیرا, ٹھیک ہے نا, میسرا جو تھے وہ غلام تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ کا سامان لے کے سیریا گئے بزنس کے ٹرپ سے, تو ان کے حضرت خدیجہ کا ایک سلیو بھی تھا جس کا نام تھا میسرا. تو میسرا ان کے ساتھ گئے سیریا کے ٹرپ پہ. فرسٹ فوسٹر مدر واز صوبیہ ہوا فرسٹ فوسٹر مدر جو پرافٹ کی تھی دیٹ واز صوبیہ واز مدر آف حمزہ. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فرسٹ فوسٹر مدر, پہلی وہ کون تھی فوسٹر مدر جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا, دیٹ از صوبیہ, اور جو کہ مدر تھی حضرت حمزہ کی. 6 years آف ہلمٹ فار 6 years ہلمٹ ٹو کیئر. دیکھیں کہیں پہ آپ نے شروع میں 4 بھی پڑھا, یہاں پہ 6 بھی آ رہا ہے, تو آپ یہ کنفرم کر لیجیے گا, گوگل کر کے سرچ کر لیں. زیادہ تر 6 بھی آتا ہے, تو آپ یہ چیک کر لیجیے گا کہ اوورال کتنے 6 ہیں. مجھے بھی 6 ہی لگتے ہیں, تو یہ آپ چیک کر لیجیے گا. ٹھیک ہے نا. فار 2 years حضرت عبد المطلب ٹیک کیئر آف ہولی پرافٹ. 2 سالوں کے تک حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال وغیرہ رکھا. فار 2 years عبد المطلب ٹیک کیئر آف ہولی پرافٹ. آفٹر 7 days آف عقیقہ سرمنی پرافٹ کی جو عقیقہ سرمنی تھی, جس یہاں پر بھی کیے جاتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں, کہ اس کے نام کا کچھ سیکریفائس کیا جاتا ہے, یہاں پہ کچھ جانور وغیرہ قربان کیے جاتے ہیں. تو 7 دنوں کے بعد ان کی عقیقہ سرمنی پرفارم کی. آفٹر 7 days دا عقیقہ سرمنی آف دا پرافٹ واز ہیلڈ. پرافٹ بلانگ ٹو بنو ہاشم کلین آف قریش ٹرائب. تو پرافٹ کا جو تعلق ہے دیٹ از ٹو بنو ہاشم, اور جو کلین ہے قریش ٹرائب کا. امنگ انکل حضرت عباس, اگر آپ سے پوچھا جو انکل ان کے 10 تھے, ان میں کس نے اسلام قبول کیا, تو ان کا نام آتا ہے حضرت عباس کا اور حضرت حمزہ کا. چلے جی آگے چلتے ہیں. آمنہ واز بریڈ ایٹ ابوا بٹوین مکہ اینڈ مدینہ. جی ہاں, حضرت آمنہ جو ہیں وہ بریڈ ہیں ابوا کے مکان پہ, جو کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے. 6 months بفور دا ہولی پرافٹ بعد ان کے جو فادر تھے ان کی وفات ہوئی. 6 سالوں کے بعد ان کی والدہ کی وفات ہوئی, اور 6 مہینے پہلے ان کے جو والد محترمہ ان کی وفات ہو گئی تھی. پرافٹ نو برادر نو سسٹر. پرافٹ کو نہ برادر تھے نہ سسٹر تھے. فوسٹر فادر آف پرافٹ واز حارث. یہاں پہ لکھا ہے کہ فوسٹر فادر آف پرافٹ کون تھے, ہم حضرت حارث کہہ لیتے ہیں. ایٹ دا ایج آف 15 حرب فجر ٹک پلیس. جب ان کی 15 سال عمر تھی تو حرب فجر ٹک پلیس. ٹھیک ہے نا. حرب فجر مینس وار فائٹ ان پروہیبٹڈ منتھ. جی ہاں, ان منتھ میں وار پروہیبٹڈ ہوئی تھی, تو اسی منتھ میں یہ وار ہوئی تھی. تو اس ٹائم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا, تو جو ان کی عمر تھی وہ 15 سال تھی. تو حرب فجر مینس وار فاٹ ان دا پروہیبٹڈ منتھ. تو فجر کی آپ سے پوچھی جائے, یہ فجر تو پروہیبٹڈ منتھ کی میننگ ہے. فرسٹ فادر ان لا آف ہولی پرافٹ واز خوالد. جو حضرت خدیجہ کے والد صاحب تھے ان کا نام تھا خوالد. تو یہ فرسٹ فادر ان لا آف پرافٹ واز خوالد. آمنہ بیلانگ ٹو بنی زہرہ ٹرائب. جی ہاں, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت آمنہ کا کس ٹرائب سے تعلق تھا, دیٹ از بنی زہرہ. حضرت آمنہ کا جو تعلق تھا دیٹ واز بنی زہرہ. حضرت حمزہ accepted اسلام in 615 5th نبوی مینس نبوت کے 5 سال بعد. اور یہ ایئر کی بات کریں تو وہ بنتا ہے 615 کو 615. حضرت حضرت حمزہ accepted اسلام
615 اور یہ نبوت کے 5 سال بعد، نبوت کے 5 سال بعد انہوں نے اسلام کا سوشل بائیکاٹ آپ کو پتہ ہے کہ بنو ہاشم کا سٹارٹ ہوا تھا 7 نبی، نبوت کے 7 سال بعد۔ شب کا مطلب ہے ویلی، تو شب کا اگر آپ سے کبھی پوچھا، بعض کا CSS کے MCQs میں آ جاتا ہے کہ اس اسلامک ٹرم کی میننگ کیا ہے، تو شب کی جو میننگ ہے دیٹ مینس ویلی، یہ آپ کو پتہ چلے۔ سوشل بائیکاٹ کنٹینیو فار 3 ایئر، یہ بھی CSS کے اندر آیا تھا کہ سوشل بائیکاٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے سال چلا، تو سوشل بائیکاٹ جو چلا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 3 سال تک چلا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم بات کریں گروپ آف مدینہ میٹ پرافٹ اینڈ 11th پرافٹ نبوی، نبوت کے 11 سال بعد جو مدینہ سے لوگ آئے تھے، گروپ آئے تھے، ان کی ملاقات کس ایئر میں ہوئی، تو نبوت کے 11 سال میں۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نبوت کے کون سے سال میں مدینہ کے لوگ جو آئے تھے ان سے ملاقات ہوئی، تو دیٹ از 11th نبوی، گروپ آف مدینہ میٹ ان 11th نبوی۔ اکارڈ آف عقبہ ٹک پلیس ان 13th نبوی، عقبہ کا جو ایک پرومس ہوا تھا، عقبہ کے مقام پہ ایک پرومس ہوا تھا، وہ کب ہوا تھا؟ 13th نبوی، 13 نبوی کو۔ ایک تو مدینہ سے جو لوگ پہلے آئے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو وہ 11th نبوی تھا، نبوت کا وہ 11 سال تھا۔ اور جب عقبہ کا مقام پہ جو ایک وعدہ ہوا تھا وہ کہاں پہ ہوا تھا؟ وہ 13 نبوی پہ ہوا تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ 27 رجب، جبکہ اسے 27 10 نبوی ایونٹ آف معراج ٹک پلیس، بہت امپورٹنٹ۔ 27 رجب، 27 رجب نبوت کا 10واں سال، ٹھیک ہے نا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ 27 رجب اور 10 نبوی ایونٹ آف معراج ٹک پلیس۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ معراج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ملنے اوپر گئے تھے تو یہ کب ہوا تھا؟ 27 نبوی، 27 نبوی 27 رجب 10 نبوی، سوری معذرت، تو 27 رجب، یہ آپ ڈیٹ یاد کریں، 27 رجب 10 نبوی کو۔ 10 نبوی از کالڈ ام الحزان ایئر آف، کیونکہ اس میں ان کے کافی سارے نقصان ہوئے تھے، اور میرے خیال سے ان کے چاچا کی بھی وفات وغیرہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو 10 نبوی کو کہا جاتا ہے عام الحزن، مینس ایئر آف گریف، غموں کا سال۔ تو عام الحزن آپ سے پوچھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ایئر کو کہا جاتا ہے؟ 10 نبوی کو عام الحزن کہا جاتا ہے، 10 نبوی کو عام الحزن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیم آف دا کیمل پرافٹ مائگریٹ ٹو مکہ، مائگریشن کی انہوں نے، تو دیٹ از قصوہ، یہ ہم بات کر چکے ہیں۔ اور لاڑکانہ میں اسی نام سے ایک ریزیڈنسی بھی ہے، قصوہ ریزیڈنسی، جس میں پلاٹ وغیرہ دیتے ہیں، اس کے سم لوگوں میں اسی اٹھنی کا انہوں نے شیپ ایک طرح سے بنایا۔ عمار بن ہشام واز دا اوریجنل نیم آف ابو جہل، تو اگر آپ سے پوچھا جائے ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ عمار بن ہشام۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت جو عمار بن ہشام تھا وہ اوریجنل نیم کیا ہے؟ ابو جہل کا نام ہے۔ ابو الحکم از اے ٹائٹل آف ابو جہل، ابو جہل کا جو پہلے تو یہ دیکھیں کہ عمار بن ہشام از دا اوریجنل نیم آف ابو جہل، ٹھیک ہے نا۔ تو ابو جہل کا جو اوریجنل نیم ہے دیٹ از عمار، یہ آپ یاد، عمار ابو جہل۔ ابو جہل کا جو ٹائٹل تھا دیٹ از ابو الحکم، ابو الحکم، ابو جہل کا جو ٹائٹل ہے دیٹ از، یہ دیکھ لیں، ابو جہل کا جو ٹائٹل ہے دیٹ از ابو الحکم۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ابو جہل کا اصل نام کیا ہے دیٹ از عمار، اور اگر ٹائٹل کی بات کریں دیٹ از ابو الحکم، یہ آپ کو پتہ ہے۔ پرسنس انکلوڈ بیت العقبہ اولا، بیت العقبہ اولا میں کتنے لوگ تھے؟ دیٹ از وہ تھے 12، اینڈ بیت العقبہ میں ثانی میں کتنے تھے؟ 75۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے، یہ پوچھا جاتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ بیت عقبہ اولا میں کتنے تھے؟ 12، اور بیت عقبہ ثانی میں کتنے تھے؟ 75۔ پہلے میں کہتے ہیں، یہ آپ اولا سے یاد کرو، اولا میں 12 اور ثانی میں 75 بیعت کی تھی لوگوں نے۔ تو بیعت اولا میں کتنی تھی؟ 12 نے کی، بیعت ثانی میں کتنی؟ 75 میں۔ کیو آف ہیرا از 3 miles away فرام مکہ، کیو آف ہیرا کتنے دور ہے مکے سے؟ تو وہ ہے دیٹ از 3 miles جو ہے وہ دور ہے۔ تو کیو آف ہیرا از 3 miles
فرام مکہ. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیو آف ہرا، جو کیو آف ہرا ہے کتنی دور ہے مکے سے؟ 3 سال. ہجرہ ٹک پلیس ان 13th نبی. جی ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تو نبوت کا وہ کون سا سال تھا؟ دیٹ از 13 نبوی. تو یہ آپ سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب ہجرت ہوئی، ہجرت ٹک پلیس ان 13 نبوی، ہجرت ٹک پلیس ان 13th نبوی. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہجرت کب ہوئی. ہجرت ٹک پلیس ان 13th نبوی. مدینہ از 338 کلومیٹر فرام مکہ، یا 210 مائل. تو اگر آپ سے کبھی پوچھا جائے مدینہ کتنا دور ہے، 338، اور اگر مائلز میں ہم بات کریں تو وہ 210 مائلز ہیں. مکہ کانکویسٹ کس ہجرہ میں ہوا؟ 8 ہجرہ میں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ مکے کو کب فتح کیا گیا. مکہ کانکویسٹ اکرڈ ان 8 ہجرہ. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مکہ کی فتح کب ہوئی تو 8 ہجرہ میں ہوئی. ٹھیک ہے نا. پروفٹ پرفارمڈ حج ان 10 ہجرہ. ٹھیک ہے نا. تو مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجرہ کو. اور پروفٹ پرفارمڈ حج ان 10 ہجری. ٹھیک ہے نا. ہجرت کے 10 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پرفارم کیا. مکہ کا کانکویسٹ 8 میں، پرفارمڈ حج ان 10 ہجرہ. پرافٹ واز بریڈ ان حجرہ حضرت عائشہ علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. پرافٹ واز بورن ان فرسٹ ایئر آف ایلیفینٹ. ٹھیک ہے نا. تو فرسٹ ایئر جو پہلا سال تھا جس میں ایلیفینٹ کے لکشر نے، جس کے یمن کے بادشاہ نے کی تھی، اسی سال پہلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. ایمبیسڈر سینٹ ٹو عرب ادر کنٹریز ان 7th ہجرہ. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے ڈفرینٹ کنٹریز میں بھیجے تھے، عرب کی ریاستوں میں بھیجے تھے. تو وہ کس ہجرہ میں بھیجے؟ دیٹ از 7 ہجرہ. تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے ایمبیسڈر سینٹ ٹو عرب اینڈ ادر کنٹریز، دیٹ از 7 ہجرہ. کنگ آف ایران ٹور اوے دا میسج آف پرافٹ. جی ہاں، آپ سے پوچھا جائے گا. پہلے تو آپ نے ایمبیسڈر سینڈ کیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجرہ میں. کنگ آف ایران نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پھاڑ دیا تھا. کنگ آف بائزنٹائن ان 7 ہجرہ واز ہرکیلیوس. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 7 ہجرہ میں بائزنٹائن کے بادشاہ کون تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط وغیرہ بھیجے تھے، میسج بھیجا تھا، دیٹ از ہرکیلیوس. تو کنگ آف بائزنٹائن in 7th ہجرہ was Hercules. After 6 years of the birth of Holy Prophet بی بی آمنہ died. یہ سوال ریپیٹ ہوا لیکن آپ کے لیے اچھا ہے. After 8 years of the birth Holy Prophet عبد المطلب died. 8 سالوں کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 سالوں کی پیدائش ہو گئے تھے تو عبد المطلب بھی وفات کر گئے. ہولی پرافٹ ڈیمائز ایٹ دا ایج آف 63. ہولی پرافٹ کی جو عمر تھی دیٹ واز 63 ایئرس. فرسٹ آزان واز کالڈ ان فرسٹ ہجرہ. پہلی جو آزان تھی وہ فرسٹ ہجرہ میں کہی گئی. بحیرہ سیرین کرسچن سینٹ ریکگنائز پرافٹ ایز اے لاسٹ فیدر. تو بحیرہ جو تھا جو کہ سیرین کرسچن تھا، جنہوں نے ریکگنائز کیا پرافٹ کو ایز اے لاسٹ پرافٹ، کیونکہ کرسچنٹی کی بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک لاسٹ پرافٹ وغیرہ آنے والے. تو بحیرہ جو تھے جو کہ سیرین کرسچن تھے ان کو بھیجا گیا ایز اے لاسٹ پرافٹ. حرب فجر واز دا وار فاٹ بٹوین قریش اینڈ بنی حوازن. پرافٹ واز 15 ایئرس پارٹیسپنٹ. تو اگر آپ سے بات کی جائے حرب فجر کیا تھی، یہ آپ ایک جھڑپ کے لیں، ایک فائٹ کہہ لیں. تو حرب فجر ایک فائٹ تھی. کس کے بیچ تھی؟ قریش کے لوگوں کے بیچ بھی تھی اور حوازن کے جو تھے ان کے بیچ میں تھی. اور اس ٹائم اس میں پرافٹ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. وہ غالباً وہ ایرو دے رہے تھے. ٹھیک ہے نا. پرافٹ وزٹڈ طائف ان 10th نبوی. پرافٹ نے طائف کو کس سال وزٹ کیا تھا؟ طائف کے لوگوں کے پاس وہ گئے تھے نبوت کے 10 سال. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا ایئر ہے جب انہوں نے طائف کی وزٹ کی، تو 10واں سال. تو پرافٹ وزٹڈ طائف، تو یہ ان کا تھا 10 نبوی. یہ آپ کو پوچھا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کب وزٹ کیا، تو آپ کا جواب ہوگا 10 نبوی. پرافٹ وزٹڈ طائف ان 10 نبوی. ٹرائب آف طائف آف ثاقف. جو وہ طائف تو وہ علاقہ تھا لیکن جس ٹرائب کے پاس وہ گئے دیٹ واز ثاقف.
پرافٹ ود زید بن حارث وینٹ ٹو طائف اینڈ اسٹیٹ فار 10 days. پرافٹ جو تھے وہ کس کے ساتھ گئے تھے؟ زید بن حارث کے ساتھ، اور وہاں پر 10 دن رہے، ٹھیک ہے نا. ان کو وہاں پہ تکلیف ملی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پیارے نبی کی شان تھی. تو کس ٹرائب پہ گئے؟ طائف میں تھے، 10ویں نبوت کے سال میں گئے تھے. جس قبیلے میں تھے وہ جو تھا وہ ثاقف تھا، اور جس کے ساتھ گئے تھے وہ تھا زید بن حارث. اور طائف میں وہ کتنے دن رہے تھے؟ 10 دن رہے تھے. بی بی آمنہ سکلڈ پرافٹ فار 3 days، ٹھیک ہے نا. سکلڈ میں نے جو پڑھا ہے تو دودھ پلانا، تو بی بی آمنہ نے سکلڈ پرافٹ فار 3 days. آفٹر، یہ آپ چیک کر لیجیے گا، اس میں کچھ انفارمیشن ہو سکتی ہے، نیٹ سے گوگل کر لیجیے گا. آفٹر 18 month ایٹ مدینہ آف چینج آف قبلہ اکارڈ. تو 18 مہینوں کے بعد مدینہ میں چینج آف قبلہ ہوا. 2 سال بھی کہتے ہیں، 18 بھی. میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے آپ کو پڑھایا تب بتایا تھا کہ 2 سال، ٹھیک ہے نا. 2 ہجری 18 مہینوں کے بعد. آفٹر دا 18 month ان قبلہ چینج آف قبلہ اکارڈ. ویٹ کر لیں. تو جو چینج آف قبلہ ہوا دیٹ از 18 month ان مدینہ، ٹھیک ہے نا. اولڈ نیم ذو القبلتین از اولڈ نیم آف ذو قبلتین از بنو سلیم. تو اگر آپ سے پوچھا جائے اولڈ نیم آف ذو قبلتین یہ کس کا ہے؟ بنو سلیم کا. بنو سلیم کا جو اولڈ نیم ہے دیٹ از ذو قبلتین. کیو آف ہیرا از لوکیٹڈ ان جبل نور. یہاں آپ سے پوچھا کیونکہ جو رینجز ہوتی ہیں ماؤنٹین کی، تو کیو آف ہیرا is located in جبل نور mountain. تو cave of Hira is located in جبل نور mountain at مسجد الکیف منہ میں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ سے پوچھا جائے at مسجد الکیف منہ almost 70 prophet are buried. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی منہ میں مسجد ہے جس میں 70 پرافٹ دفن ہیں، تو وہ مسجد الکیف ہے جہاں پہ 70 پرافٹ دفن ہیں. ایٹ مسجد الکیف منہ 70 پرافٹ آر بریڈ. منتھ آف مائگریشن از ربیع الاول. جی ہاں، اگر آپ سے پوچھا جائے مائگریشن کا منتھ کون سا ہے، منتھ آف مائگریشن واز ربیع الاول، ٹھیک ہے نا. تو وہ مسجد الکیف ہے منہ میں جہاں پہ 70 پرافٹ بریڈ ہیں. مائگریشن انہوں نے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے منتھ میں. قبلہ ناؤ ڈیز از کالڈ خانہ کعبہ. آج وہ قبلہ جو ٹرانسفر ہوا تھا اب وہ کون سا ہے جسے ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ. پرافٹ، ایک منٹ جی. پرافٹ ایڈریس خطبہ جمعہ فار دا فرسٹ ٹائم ان فرسٹ ہجرہ. اگر آپ سے پوچھا جائے خطبہ جمعہ کب انہوں نے دیا تھا، خطبہ جمعہ جو دیا جاتا ہے دیٹ از ان فرسٹ ہجرہ. ایئر آف ڈپوٹیشن کون سا ہے؟ 9th ہجرہ، جب انہوں نے ڈپیوٹیٹ کیا لوگوں کو بھیجا. تو 9th ایئر آف ہجرہ از نون اے ایئر آف ڈپوٹیشن. مواخات جیسے برادر کا ٹک پلیس، یہ مواخات کا کب واقع ہوا تھا؟ تو 2nd ہجرہ میں ہوتا. یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی چارہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا وہاں کے لوگوں میں، تو یہ ایونٹ مواخات کے نام سے مشہور ہے. تو یہ کب ہوا؟ مواخات جیسے برادر. اور اچھا یہ آپ یاد رکھیں CSS میں یہ مواخات ٹائپ ورڈ دیتے ہیں کہ آپ اس کی میننگ بتائیں. تو مواخات کی جو میننگ ہے دیٹ مینس برادرہڈ، اور یہ 2nd ہجرہ میں ہوا تھا. جہاد واز الاؤڈ ان 2nd ہجرہ. جہاد کو کب الاؤ کیا گیا؟ 2nd ہجرہ کا. اصحاب صفا، اصحاب صفا کون؟ مہاجر و اسٹیڈ نیئر مسجد نبوی. تو اگر آپ سے پوچھا جائے اصحاب صفا کون ہے، تو وہ مہاجر ہیں جو کہ مسجد نبوی کے قریب رکے تھے. اگین میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سے MCQ میں پوچھا جائے گا کہ اصحاب صفا کون ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا وہ لوگ، وہ مہاجر جو مسجد نبوی کے قریب رکے تھے. ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ کیٹ، ٹھیک ہے نا. حضرت ابو ہریرہ کو کیٹ وغیرہ بھی پسند ہوا کرتی تھیں. تو ہریرہ کا مطلب ہے بلی. بیعت رضوان ٹک پلیس ان 6th ہجرہ. یہ بیعت رضوان حضرت عثمان کے لی گئی تھی کیونکہ یہ عام بات پھیل گئی، کیونکہ جب وہ ان سے بات کرنے لگے تھے مکے کے لوگوں کو، تو یہ بات پھیل گئی تو انہوں نے ان کو قتل کیا ہے. تو بیعت رضوان جو تھی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیعت رضوان جو تھی وہ 6 ہجری کو ہی تھی. بیعت رضوان ٹک پلیس ان 6 ہجری. جوئش ٹرائب بنو نذیر ایکسپیلڈ فرام مدینہ ان 4 ہجری. تو یہ بنو نذیر نے پہلے تو ایک چارٹر قائم کیا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینہ کو سارے مل کے، سارے ٹرائب مل کے
پروٹیکٹ کریں گے، لیکن انہوں نے کچھ چھیڑ خانی کی، کچھ سنسیئرٹی نہیں دکھائی، تو ان کو ایکسپیل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جوئش ٹرائب آف بنو نذیر ایکسپیلڈ فرام مدینہ 4 ہجری. اگین میں بتا دوں، جوئش ٹرائب بنو نذیر ایکسپیلڈ فرام مدینہ 4 ہجری. بیت رضوان از نون ہے بیت شجرہ. بیت شجرہ کیونکہ وہ جو درخت تھا جس کے نیچے وہ رہتے اسے کہتے ہیں شجرہ، بیٹ اندر کیکڑ ٹری، اسے کیکڑ ٹری بھی کہا جاتا ہے، یہ اردو وغیرہ میں آ جائے گا. تو بیت رضوان کو بیت شجرہ، شجرہ پلانٹ وغیرہ کہتے ہیں، جیسے شجر کاری پلانٹ کی مہم کو کہتے ہیں، تو اسے کیکڑ کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں سندھی میں سے کہتے ہیں ببرا جو گھوڑ. کمپیننس آف پرافٹ ایٹ حدیبیہ. حدیبیہ کے ٹائم پہ جہاں پہ وہ رکے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرہ وغیرہ کر رہے تھے، تو وہ حدیبیہ کے مقام پہ آ کے رک گئے تھے. تو کمپینین جو ساتھی تھے جو حدیبیہ کے ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، دیٹ از 1400. تو اگر آپ سے کبھی پوچھا جائے کمپیننس آف پرافٹ ایٹ حدیبیہ کے ٹائم کتنے تھے، 1400، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پرافٹ اسٹیڈ ان مکہ فار 15 days آفٹر دا کنکویسٹ. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کتنے دن ہوئے، دیٹ از 15 days. پرافٹ اسٹیڈ ان مکہ فار 15 days آفٹر کنکویسٹ. 15 دنوں تک کانکویسٹ کے بعد وہ وہاں رہے تھے. پرافٹ اسٹیڈ ان مکہ فار 15 days ایٹ کانکویسٹ. 15 دنوں کے کانکویسٹ کے بعد وہ وہاں پر رہے تھے. 1 لاکھ کمپنی ایٹ دا لاسٹ حج. تقریباً 1 لاکھ کے قریب. یہاں پہ اگین دیکھو تو مکے کی فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن وہاں پر رہے تھے، پھر وہ طائف میں 10 دن. اور جب وہ حج کر رہے تھے لاسٹ اپنا حج، تو اس کے ساتھ جو ان کے صحابہ کی تعداد تھی وہ 1 لاکھ کے قریب تھے. تو 1 لاکھ کے قریب ان کے ساتھ اصحاب تھے. پرافٹ سینٹ ہیز لاسٹ ڈیز ان حضرت عائشہ ہاؤس. حضرت عائشہ کے وہ بس گھر میں تھے. تو اگر پوچھا جائے کہ لاسٹ جو دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارے، حضرت عائشہ کے جو ان کی وائف تھی وہاں پر انہیں کیو آف سورز لوکیٹڈ نیئر مکہ 5 مائل. تو اگر آپ سے پوچھا جائے غار سور جو ہے وہ مکے سے کتنی دور ہیں، 5 مائل. ہرا جو تھی وہ 3 تھی، اور جو سور تھی وہ 5. ہرا 3 اور سور جو تھی تقریباً 5 مائل. قبا از 3 miles away from مدینہ. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قبا کا مقام کتنا دور ہے مدینہ سے، تو 3 miles. تو قبا کا جو مقام ہے وہ دور ہے مدینہ سے 3 مائل. ان دا 6th year of ہجرہ پرافٹ انٹینٹ فار عمرہ. 6 ہجرہ میں، یہ مجھے پتہ تھا وہاں پر ہی 6 ہجرہ میں بیت شجرہ یا بیت رضوان بھی. تو ان 6th year of ہجرہ ہولی پرافٹ انٹینٹ فار عمرہ. پرافٹ اسٹیٹ ان حضرت ایوب انصاری فار 7th month. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت ایوب انصاری کے گھر میں وہ کتنے دن رہے تھے جب ہم مکے سے مدینے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا جہاں پر میری اونٹنی کھڑی ہوگی وہاں میں رہوں گا. تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ان کی دعوت کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جہاں ان کی اونٹنی کھڑی ہوگی وہاں وہ رہیں گے. تو حضرت ایوب انصاری کے گھر وہ 7 مہینے رہے تھے. پرافٹ اسٹیڈ ان حضرت ایوب انصاری ہاؤس فار 7 month. پرافٹ پرفارم عمرہ ان 7th ہجرہ. پرافٹ نے پرفارم کیا عمرہ 7th ہجرہ میں. پرافٹ پرفارمڈ عمرہ ان 7th ہجرہ. زید بن حارث واز اڈاپٹڈ سن آف ہولی پرافٹ. زید بن حارث وہ ہیں جو کہ نبی کے ایڈاپٹیڈ اپنائے ہوئے بیٹے ہیں. آفٹر 571 نون ایز ایئر آف 570. جی ہاں، 570 کو کہا جاتا ہے ہاتھیوں کا سال یا عمل فیل بھی ہاتھیوں کو کہا جاتا ہے، اور اس پہ سورہ فیل بھی ہے جس میں ان ہاتھیوں کا ذکر بھی ہے. تو 570 از نون اے ایئر آف ایلیفینٹ، جسے عمل فیل بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حضرت خدیجہ حضرت ابو طالب ڈائیڈ ان 619، اور اسے 10th نبی بھی کہا جاتا ہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا عام الحزن کہا جاتا ہے، غریب کا سال. تو حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب یہ ان سے بچھڑ گئے. میں نے حضرت حمزہ کہا تھا، شاید غلط ہو گیا، لیکن یہ صحیح ہے. حضرت خدیجہ حضرت ابو طالب، تو ان کی وفات ہو گئی تھی، تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال، تکلیف کا سال. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں. فرسٹ پلیس فرام ویئر پرافٹ اوپننگ اسٹارٹڈ از پریچنگ جبل فرحان اور ماؤنٹ صفا. تو پہلے تو وہ دار ارقم میں جو ہاؤس حضرت ارقم کا
وہاں پر وہ پریچنگ کرتے تھے سیکرٹلی، لیکن جب ان کو حکم دیا کہ اب آپ لوگوں کو کھلے میں اوپنلی اسلام کا میسج دیں، تو فرسٹ پلیس فرام ویئر ہولی پرافٹ اوپنلی اسٹارٹیڈ ہیز اے پریچنگ، دیٹ از جبل فرحان یا ماؤنٹ صفا. پرافٹ ڈڈ کنورٹ میسیجنگ ایٹ ہاؤسنگ ارکان اپ ٹو 30 نبوی فار 3 years. پرافٹ نے کوورٹلی میں نے چھپے چھپے میں جو ہاؤس تھا ارکم کا کتنے 3 سال تک، ٹھیک ہے، نبوت کے 3 سال تک انہوں نے حضرت ارکم کے گھر میں یہ دی. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سیکرٹلی پرافٹ نے کتنے سال پریچنگ کیا، تو 3 سال تک انہوں نے کیا. کہاں پہ؟ ہاؤس آف ارکم. پرافٹ پریچ اوپنلی ان 4th نبوی. تو کہاں پہ؟ یہ تو میں نے آپ کا جبل فرحان یا ماؤنٹ صفا. اور کس نبوی میں؟ 4th نبوی میں نے انہوں نے اوپنلی لوگوں کے. پرافٹ نیریٹڈ ایونٹ آف معراج فرسٹ آف آل ٹو ہانی ریئل سسٹر آف حضرت علی. تو یہ آپ کو پتہ چاہیے کہ پرافٹ نیریٹڈ دا ایونٹ آف معراج فرسٹ آف آل ٹو ہانی، جو کہ ریئل سسٹر آف علی ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت علی. تو پہلے ایونٹ آف معراج انہوں نے ذکر کیا، دیٹ از ہانی، ٹھیک ہے نا. پرافٹ واز اسٹیئنگ ایٹ دا ہاؤس آف ہانی آن نائٹ آف معراج. تو پرافٹ جو تھے اس ٹائم معراج کے رات وہ کہاں تھے؟ دیٹ از ہانی. پرافٹ واز اسٹیئنگ ایٹ دا ہاؤس آف ہانی ایٹ دا نائٹ آف معراج. چلیں جی، اسے تھوڑا جلدی کر رہے ہیں. ان معراج پرافٹ ٹریولڈ فرام بیت المقدس ٹو سدرۃ المنتہا. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک منٹ جی. جب وہ گئے تھے معراج میں، ان معراج پرافٹ ٹریولڈ فرام بیت المقدس ٹو سدرۃ المنتہا. جب انہوں نے معراج کیا تو کہاں سے کہاں گئے؟ فرام بیت المقدس ٹو سدرۃ المنتہا. ڈیورنگ ہجرت سراقہ بن سجل اسپائڈ. تو وہ کون سے تھے جنہوں نے ان کے اوپر نظر رکھی؟ دیٹ از سراقہ بن سجل. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کے اوپر کس نے نظر رکھی، تو دیٹ واز سراقہ بن سجل. ان معراج جبرائیل کالڈ آذان ان بیت المقدس. معراج کے ٹائم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آذان کہی بیت المقدس میں. پرافٹ لیڈ آل دا پرافٹ ان دا پریئر ایٹ معراج. پرافٹ نے امامت کی سارے پرافٹ کی معراج کے ٹائم ایٹ الاقصی. پرافٹ لیڈ آل دا پرافٹ ان اے پریئر ان معراج ایٹ الاقصی. تو پرافٹ نے نماز پڑھائی الاقصی میں، سارے پرافٹ نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. فاطمہ ڈائیڈ آفٹر دا 6th month. ٹھیک ہے نا. تو فاطمہ کی جو وفات ہوئی آفٹر 6 months ایٹ دا ایج آف 31 ہجرت کے 11 سالوں بعد. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو پتہ آنا چاہیے. مینس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 month بعد حضرت فاطمہ کا یہ لکھ رہے ہیں. ینگیسٹ ڈاٹر جو تھی وہ ان کی فاطمہ تھی، حضرت فاطمہ. اسلامک آفیشیل سیل اسٹارٹیڈ 1 محرم 7 ہجرہ. اسلام جیسے مہر ہوتی ہے نا، جیسے اسٹیمپ، تو اسلامک آفیشیل سیل جو سٹارٹ ہوئی تھی 1 محرم ہجرت کے 7ویں سال میں سٹارٹ ہوئی. تو یہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اسلامک کی آفیشیل سیل کب سٹارٹ ہوئی، دیٹ واز 1 محرم، 1 محرم کو اور 7 ہجرہ کو. اسلامک آفیشیل سیل اسٹارٹیڈ 1 محرم 7 ہجرہ. سیل آف پرافٹ واز میڈ آف سلور. جی ہاں، پرافٹ کی جو سیل تھی وہ کس کی بنی تھی؟ کس میٹل کی بنی تھی؟ دیٹ واز سلور. آفیشیل سیل اسٹارٹ ہوئی 1 محرم 7 میں. ٹھیک ہے نا. یہاں سے واٹ واز ریٹن آن دا ہولی پرافٹ سیل. ان کی جو مہر تھی اس پہ کیا لکھا تھا؟ اس پہ لکھا تھا اللہ رسول محمد. پرافٹ پرفارمڈ 1 in 10th حج. اچھا، پرافٹ نے صرف ایک حج کیا، وہ بھی 10 ہجرہ میں. پرافٹ نے پرافٹ پرفارمڈ ایک حج، وہ بھی 10 ہجرہ میں. اور 4 عمرہ کیے، یہاں لکھے 4 in 7 ہجرہ عمرہ. تو 4 ان کے عمرہ تھے، ایک ان کا حج تھا. حج انہوں نے کیا، وہ کیا کہ انہوں نے 10 ہجرہ کو کیا، اور عمرہ جو تھے وہ 7 میں کیے. چینج آف قبلہ اکرڈ آن 15 شعبان
با ہجرا کو منڈے کو ڈیورنگ ظہر کے ٹائم میں. تو ظہر کہا جاتا ہے جو سپیر والی نماز ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے ظہر. شام والی کو عصر کہا جاتا ہے. تو اب یہ بھی پوچھا جائے کہ کس نماز کے ٹائم میں کس عبادت کے ٹائم میں قبلہ چینج ہوا، تو یہ ہمارے لیے نئی انفارمیشن ہے. دیٹ از ظہر کے ٹائم انہوں نے کیا. کب کیا؟ یہ انہوں نے کیا منڈے کا جو دن تھا 18 یا آپ کہہ لیں 2 ہجری اور شعبان کا 15. کنسٹرکشن آف مسجد نبی اسٹارٹ ربیع الاول کے مہینے میں اور 1 ہجرہ. تو جو کنسٹرکشن تھی ربیع الاول، یہ اس کی مسجد نبوی کی کب شروع کی؟ 1 ربیع الاول کو 1 ہجرہ کو، ربیع الاول مہینے کے 1 ہجرہ کو. نماز جمعہ بکم فرض مدینہ. نماز جمعہ کہاں پر فرض ہوا؟ مدینہ میں. تو نماز جمعہ فرض ہوا مدینہ میں. فرسٹ مین ٹو امراض اسلام آن دا ایو آف فتح مکہ واس ابو سفیان وہ پہلے انسان تھے جب مکہ کی فتح پہ اس نے اسلام قبول کیا. فرسٹ مائگریشن ٹو مدینہ فرسٹ مہاجر واس ابو. فرسٹ مائگریٹ ٹو مدینہ واس فرسٹ مہاجر، اس کا نام تھا ابو سلام. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ پہلے کون سا مہاجر تھے جو مدینہ ہجرت کر گئے، ان کا نام تھا ابو سلام. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو فرسٹ ٹو مائگریٹ ٹو مدینہ واز ابو سلام. لاسٹ مائگریٹ ٹو مدینہ واز عباس. تو جو پہلے تھے فرسٹ مائگریٹ مدینہ فرسٹ مہاجر تھے وہ ابو سلام تھے. لاسٹ جو تھے وہ تھے عباس تھے. فرسٹ نان عرب ٹو امراض اسلام واز فرا بن عمرو. تو پہلے تو یہ سب عرب میں تھے، لیکن اگر نان عرب بھی ہے تو وہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پہلے نان عرب جنہوں نے اسلام قبول کیا، دیٹ واز فروا بن عمرو. تو فرسٹ نان عرب ٹو امراض اسلام دیٹ واز فروا بن عمرو. ٹھیک ہے نا. فیس جو سملر تھے پرافٹ کا تو وہ کس سے تھے؟ مصعب بن عمیر سے تھے. یہ آپ نے رکھنے، یہ آپ جگہ فیس اسماعیل جو تھی ان کی، یہ لفظ غلط ہو گیا اسپیلنگ میں، تو وہ تھا مصعب بن عمیر. فیس. کلثوم بن الحدام گیو لینڈ فار قبا ماسک. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قبا مسجد کے لیے کس نے زمین دی، دیٹ از کلثوم بن الحدم. تو یہ آپ کو میں اگین بتا دیتا ہوں کہ قبا کے لیے جو زمین دی دیٹ از کلثوم بن الحدم. دا ٹائٹل آف امین الامت از ابو عبیدہ بن جرح کانکرر آف دماسکس، جسے سیریا فاتح شام کہا جاتا ہے. فاتح شام کسے کہا جاتا ہے؟ ابو عبیدہ بن جرح. امین الامت اس کا ٹائٹل ہے. یہاں پر ہم ویڈیو کو اینڈ کریں، کافی ویڈیو لمبی ہو گئی، میں بھی تھک گیا ہوں. اگلی ویڈیو میں بنے گی یہاں سے شروع کریں گے، اور ون لائنر کی یہ شاندار سیریز آپ کو بینیفٹ کرے گی جلدی بہت ساری چیزوں کو اخذ کرنے کے لیے، ریوائز کرنے کے لیے. تو یہ ایک ون اسٹاپ سلوشن ہے. آپ اگر ایسے رائٹنگ ایپریسی رائٹنگ CSS کے کوئی بھی انگلش ایسے انگلش ایپریسی کمپوزیشن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میری اکیڈمی پہ آ سکتے ہیں. اس کا نام ہے پیٹارن اکیڈمی لارکانہ. میرا نمبر ہے 0300225704. مجھے آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں. میری اکیڈمی کا نام ہے پیٹارن اکیڈمی لارکانہ. فی الحال یہ موجود ہے SM اسکول سسٹم نیئر جعفری امام بارگاہ لاڑکانہ. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.